بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کی مثال نہیں دوں، بابا کی مثال دوں، والد کی مثال دوں۔ میرے والد ایک اور شہر میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے جناب مجھ سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں تمہارے پاس رہنے کے لیے آؤں گا، میں تمہارے پاس رہنے کے لیے آؤں گا۔ اب مجھے ان سے کیا کہنا چاہیے؟ اب کب آئیں گے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں رہنے تو تمہارے پاس آؤں گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے تمہارے شہر میں، تمہارے شہر میں میں نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، اس کے لیے میں آؤں گا، جب آؤں گا تو تمہارے یہاں رہوں گا۔ فرض صحیح ہو گیا۔ اب میں نے ان سے کیا پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ یونیورسٹی بنانی ہے، اس کے کام کے لیے آؤں گا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اگلے 1 مہینے بعد فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ بابا جی بیڈ روم تیار ہے، پردے لگ گئے، بیڈ سیٹ بچ گیا ہے، کارپیٹ اچھا سا لگا دیا ہے، اے سی بھی لگا دیا ہے، پیچھے جنریٹر بھی لگا دیا ہے تاکہ یہ سین نہ ہو، سارے کام ہو گئے پکے، اب آپ آ جائیں۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ان کا بیٹا ایسا ہے کہ اصل میں مجھے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، میں یونیورسٹی بنانے کے لیے آؤں گا۔ میں نے 1 مہینے بعد پھر فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ بابا وہ آپ کا کمرہ اکیلا پڑا ہے، کب آئیں گے؟ انہوں نے تیسری دفعہ مجھ سے کہا کہ بیٹا میں تو تم کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں یونیورسٹی بنانے کے لیے آؤں گا۔ اب میں ہر مہینے ان کو فون کر کے کہتا ہوں بابا جی الاجل الاجل، اور وہ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ میں تو یونیورسٹی بنانے کے لیے آؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیڈ روم سجاتا رہوں یا کیا کروں؟ مجھے چاہیے میں ان کو فون کروں اور کہوں بابا اب مجھے سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو میرے بیڈ روم سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کو یونیورسٹی بنانی ہے، میں آپ کے لیے ایک گروپ تیار کرتا ہوں جو آپ کے آئیڈیا کے اوپر عمل کرتے ہوئے یونیورسٹی بنائیں گے۔ میں یونیورسٹی نہیں بنا سکتا لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جو کام میں یونیورسٹی کے لیے کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا۔ اب آپ آئیں گے؟ اب آئیں گے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بیڈ شیٹ تیار کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ بہترین حالت میں ہم بیڈ سیٹس تیار کر رہے ہیں اور میں نے عرض کیا وہ بھی نہیں کر پا رہے، اور اس کے بعد امام سے کہہ رہے ہیں مولا آپ کب تشریف لائیں گے؟ اور یہ نہیں پوچھ رہے کہ مولا جو تشریف لائیں گے تو کیوں تشریف لائیں گے؟ ان کے اجداد طاہرہ نے، انہوں نے خود نے، ان کے آبا و اجداد نے 25 دفعہ کہا ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آئیں گے۔ جب بھی کوئی انسان امام سے کہنا الاجل، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے ظلم کے خلاف میں نے کیا کیا اب تک؟ ابھی میں ان سے کہہ رہا ہوں مولا میں آپ کے لیے دعائے عہد پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے لیے دعائے زیارت آل یاسین پڑھ رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں وہ پڑھ رہا ہوں، بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ تم نے عدل کو پھیلانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ظلم سے لڑنے کے لیے کیا کیا ہے؟ بیڈ سیٹ بچھائے چلے جا رہے ہو، کارپیٹ بچھائے چلے جا رہے ہو، اے سی لگائے جا رہے ہو، یہ سب کرو اچھا ہے لیکن پہلے وہ تو کرو کہ آئیں تو صحیح، آنا عدل کو پھیلانے کے لیے، ظلم سے لڑنے کے لیے۔ ابھی ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے ہر ظالم کی گود میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ امام سے کہتے ہیں مولا الاجل الاجل، کہاں سے الاجل؟ اور البتہ میں ایک بات کہتا چلوں اپنے دل کے عقیدے کی، یہ کہ میرا خیال ہے کہ امام یقیناً بہت نزدیک تشریف لانے والے ہیں، صرف ایک مشکل ہے پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے۔ یہ مت سوچیے گا کہ ہم لوگ تیار نہیں ہوئے تو امام نہیں آئیں گے، نہیں، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بہت دفعہ کہہ چکا تم تیار نہیں ہوگے میں ایک اور قوم کو لے آؤں گا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا میں یہ سوچوں میں تو سید ہوں، میں اجدادی اور نسلی جو ہے وہ امام کا چاہنے والا ہوں، میں تیار نہیں ہوا تو نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، دنیا میں آئیں گے نہیں امام۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ خدا نے ہم سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا محتاج رہے گا؟ ہم تیار نہیں ہوئے تو کیا خدا کسی اور قوم کو تیار نہیں کر سکتا؟ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم لوگ پیچھے چلے گئے تو میں تمہاری جگہ اور قوم لے کر آؤں گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گی۔ خطرہ ہے ہمارے لیے۔ وہ خطرہ کیا خطرہ ہے؟ وہ یہ کہ بھائی اگر ہم نے اپنے عوام کے لیے تیاری نہیں کی خدا ایک اور قوم جائے گا، خدا محتاج تھوڑی ہے۔ اب لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ عزیزان محترم جس طرح سے جس قوم نے کیا ہے اس کو وہی ملا ہے۔ خدا تعالیٰ کا اصول، یہ اصول فرد کے لیے بھی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یہ اصول قوم کے لیے بھی ہے۔ خدا تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرے گا حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے۔